Hello viewers, Assalamu alaikum. Again welcome to my channel आयत मेमन। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवेल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 18वां एपिसोड हो चुकी है और अभी हम 19वीं एपिसोड सुनने जा रहे हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं हिबा और ताशमीन की ज़िंदगी की तरफ कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक। फूफो, आपको हिबा के साथ क्या मसला है? आखिर कौन से जन्म की दुश्मनी निभा रही हैं आप उसके साथ? या ये बात है कि आपको मेरा बसा हुआ घर देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा? गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए इस्तफसार करने लगा तो वो जो दिल में खुश हो रही थी उनकी खुशी पर ओस पड़ गई। बेटा, तुम बात को गलत रंग क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हारी खुशी में बहुत खुश हूँ, लेकिन हिबा ने मुझे कहा था कि लोगों के घर जाने की आदत डाल दो क्योंकि ये घर मेरा है। रोते हुए उन्होंने फिर ताशमीन को बदगुमान करना चाहा। खुदा का वास्ता है फूफो, आप और अलीजा ने उसके साथ नौकरों से बदतर सलूक किया तो उसने जबान नहीं खोली, चुप करके जलील होती रही। मैंने खुद देखा उसे। तो आप कह रही हैं कि उसने आपको घर से निकालने का कहा? मैं कैसे मान लूं आपकी बात? सवालिया नजरें उनके चेहरे पर गाड़ कर पूछने लगा तो एक पल के लिए वो गड़बड़ा गई। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ, इल्जाम लगा रही हूँ तुम्हारी बीवी पर? तो उसे बुलाओ और पूछो कि उसने नहीं कहा था मुझे ओके औरों के घर जाने की आदत डाल लो। ये उसका घर है, रिदा भी थी यहाँ, उससे पूछ लो। टिश्यू पेपर से आंसू पोंछते हुए फैसला कर अंदाज में बोली, क्योंकि उन्हें पता था अगर ताशमीन हिबा से पूछेगा तो वो यही बताएगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बीवी से वजाहत तलब करने की। पहली बात कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। दूसरी बात, अगर उसने ऐसा कुछ कहा भी होगा तो ज़रूर आपने उसे कुछ कहा होगा जो उसने आपको जवाब दिया होगा। फिर भी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं उससे पूछ लूँगा, लेकिन आप अगर उसे पसंद नहीं करती हैं तो आपकी नापसंदगी की अपनी जगह है। आप मेरी और मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करें और ना मैं अपनी बीवी के खिलाफ कोई शिकायत सुनूंगा। संजीदगी से कहते हुए रिमोट का बटन दबाकर एलईडी ऑफ करके अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया और निशा बेगम पहलू बदल कर रह गई। हिबा ने जिस वक्त से फूफो की बातें सुनी थी वो रूम में आकर लगातार रो रही थी। पूरे कमरे में चक्कर काटते हुए उसकी टांगें कांप रही थी। उसे यही लग रहा था कि अभी ताशमीन आएगा और उस पर चीखेगा, थप्पड़ लगाएगा जैसे अलीजा को लगाया था। मैं क्या कहूँगी? उफ अल्लाह जी, आज बचा ले, आइंदा कभी नहीं फूफो को कुछ भी कहूँगी। उन्होंने भी झूठ बोला, मैंने घर से निकालने का नहीं कहा था। बाद में जाकर मुंह धोते हुए खुद से बड़बड़ाने लगी। उससे पहले ताशमीन जी रूम में आए, मैं उन्हें छुप जाती हूँ, वॉशरूम में ही छुप जाती हूँ। मैं नहीं निकलूंगी। नहीं, वॉशरूम से तो वो बाहर निकाल लेंगे। रिदा के रूम में चली जाती हूँ, वहाँ कुछ नहीं कहेंगे, वो बचा लेगी। ये सोच आते ही उसके जिस्म में सुकून सराइत कर गया और जल्दी से हाथ से बाथरूम से निकली। अभी वो डोर की तरफ बढ़ रही थी जब बाहर से कदमों की झाप सुनाई दी। डर के मारे उसका चेहरा फीका हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भागकर सोफे के पीछे छुपकर बैठ गई। ताशमीन ने रूम में कदम रखा तो गहरी खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। एक नजर बात की तरफ देखा तो उसकी लाइट ऑफ थी और डोर भी बाहर से लॉक था। फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ कदम बढ़ाए। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर हिबा को आवाज़ दी तो जवाब नहीं आया। कहाँ जा सकती है इस वक्त? सोचते हुए वार्डरोब की तरफ बढ़ा और आरामदायक लिबास निकालकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। डोर बंद होने की आवाज़ पर हिबा ने सर ऊंचा करके देखा तो वो रूम में नहीं था। हिबा ने भागने के लिए पुरतोले लेकिन फिर सोचने लगी कि भागते हुए देख लिया तो फिर उसने भागने का इरादा तुर्क किया और ताशमीन के सोने तक वहीं छुपने का इरादा किया। वो चेंज करके वापस रूम में आया। सेल और लैपटॉप उठाकर सोफे पर बैठ गया। उसने रिदा को टेक्स्ट किया कि हिबा उसके साथ है तो रिदा का फौरन रिप्लाई आया नहीं। अब वो हकीकी मानों में परेशान हो गया। उसने जाकर किचन में देखने का इरादा किया, तभी उसे सोफे के पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हिबा दोनों हाथ मुंह पर रखे हुए अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। हिबा मेरी जान, क्या हुआ है? यहाँ क्या कर रही हो? उठो, बाहर आओ।
حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے باہر آنے کا کہنے لگا، لیکن ہبا اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ ہبا میں کیا کہہ رہا ہوں، باہر آؤ، اسے اپنی جگہ سے نہ ہلتے ہوئے دیکھ کر تھوڑا روب ڈال کر کہا تو ہبا نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر تاشفین کے دل میں کچھ ہوا۔ تاشفین جی، آپ پہلے وعدہ کریں کہ آپ مجھے ماریں گے نہیں، غصہ بھی نہیں کریں گے۔ میں آپ کو پوری بات سچ بتاؤں گی۔ میں نے پھپھو کو گھر سے نکلنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ ایک ہی سانس میں اس نے اپنی بات مکمل کی اور تاشفین کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نہیں کچھ کہتا میری جان، میں کیوں ماروں گا؟ کوئی اپنی زندگی کو مار سکتا ہے کیا؟ پاگل، آ جاؤ باہر، مجھے کچھ نہیں جاننا۔ اس کی بات سن کر تاشفین کو معلوم ہو گیا کہ وہ کیوں ڈر رہی ہے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا تو ہبا اٹھ کر باہر آئی۔ تاشفین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس صوفے پر بٹھایا۔ میری جان کو کیوں لگا کہ میں اس پر ہاتھ اٹھاؤں گا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر چہرے پر نرمی سجائے ہبا سے پوچھنے لگا، وہ پھپھو نے آپ سے جھوٹ کہا؟ میں نے انہیں کہا تھا کہ ہبا نے ڈرتے ہوئے صبح والا واقعہ اسے سنایا تو تاشفین کو دل میں بہت خوشی ہوئی۔ اس میں تو تمہاری غلطی رہی ہے، تم نے صحیح کہا ہے، یہ میں خوش ہوں سچ میں۔ مجھ سے ڈرا نہ کرو میری جان، میں تم پر ہاتھ کیا اٹھاؤں گا؟ میں تم پر غصہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے ہبا کو سینے سے ساتھ لگایا اور پیار سے اس کی کمر سے ہلانے لگا۔ مجھے لگا آپ نے جیسے علیزہ باجی پر غصہ کیا، انہیں مارا، ایسے مجھ پر بھی غصہ ہوں گے۔ وہ آنکھیں موندے اس کے سینے پر سر ٹکانے لگ گئی۔ نہیں میری ڈول، میں نہیں کر سکتا تم پر غصہ۔ اب تم سو جاؤ جا کر، مجھے تھوڑا کام ہے وہ کر لوں۔ اس کے سر پر ہونٹ رکھتے ہوئے تاشفین نے نرمی سے اسے الگ کیا تو اٹھ کر بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ اس دن کے بعد ردا اور حمزہ کا سامنا نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہ گھر آیا تھا۔ آج وہ اور علیزہ یوں نہیں آئی تھی۔ کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد وہ دونوں گیٹ کی طرف بڑھی۔ ردا کی گاڑی میں انہوں نے گھر جانا تھا۔ ابھی وہ پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھ رہی تھی جب ردا کو حمزہ وہاں کھڑا ہوا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر ردا کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھرے اور اس کی طرف بڑھنے لگی تھی، لیکن علیزہ کی آواز پر رک گئی۔ ردا تم چلی جاؤ اکیلی، مجھے حمزہ ڈراپ کر دے گا۔ علیزہ نے اسے حمزہ کی طرف متوجہ دیکھ کر جلدی سے کہا تو ردا کا رنگ فک ہو گیا۔ خوشی کی جگہ دکھ کے تاثرات اس کے چہرے پر دکھائی دینے لگے۔ اوکے سی یو سون۔ آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کے لیے اس نے سن گلاسز لگائے اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ اوہ، تو یہ علیزہ کے لیے یہاں آئے تھے۔ میری ناراضگی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گاڑی میں بیٹھ کر سامنے علیزہ اور حمزہ کو مسکراتے دیکھ کر اس کے دل میں درد سا اٹھا۔ حمزہ نے فرنٹ ڈور اوپن کر کے علیزہ کو بیٹھنے کی آفر کی تو مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ مطلب وہ ردا کے دیکھنے سے انجان نہیں تھی، اسے مزید دکھ دینے کے لیے وہ مسکرا کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ردا سے مزید دیکھا نہیں گیا تو گاڑی زن سے بھگا لی گئی۔ حمزہ نے فرنٹ سیٹ سنبھالی تو علیزہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ سوری علیزہ، اس رات کے لیے مجھے پتا نہیں تھا کیوں غصہ آ گیا تھا تو تمہیں پارٹی میں ڈراپ نہیں کر سکا۔ حمزہ نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں حمزہ، علیزہ اسے اپنے لیے پسندگی سے انجان نہیں تھی، لیکن وہ اسے کوئی بڑھاوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ ابھی بھی اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا تو اس نے جان چھڑانے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ کہیں چلتے ہیں، لنچ بھی کریں گے، ساتھ بات بھی ہو جائے گی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ علیزہ سے پوچھنے لگا۔ جیسے تمہاری مرضی، علیزہ نے کہتے ہوئے سیل نکالا اور اسد دوست کو ٹیکسٹ کیا کہ اسے کال کرے۔ حمزہ دل میں بات کو ترتیب دینے لگا کہ کیسے اس سے بات کرے گا۔ تبھی علیزہ کا فون رنگ ہوا۔ اس نے کال پک کی، سیل کان سے لگایا۔ ہیلو، ہاں امی، حمزہ کے ساتھ ہوں۔ سیل کان کے ساتھ لگائے ہوئے وہ بات کرنے لگی۔ اوہ، کیا ہوا امی؟ طبیعت کو اچھا؟ پریشان نہیں ہو، میں ابھی آ رہی ہوں۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تو علیزہ نے پریشان ہو کر گھر آنے کا کہا اور کال ڈراپ کر دی۔ کیا ہوا علیزہ؟ حمزہ نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا۔ ایم سو سوری حمزہ، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی، تم مجھے اتار دو، مجھے گھر جانا ہے، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ کیا ہوا آنٹی کی طبیعت کو؟ میں خود لے چلتا ہوں، ان کی طبیعت بھی پوچھ لوں گا۔ حمزہ نے یو ٹرن لینا چاہا
تو لیزا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرتے ہوئے اسے روکا۔ نہیں، بس ان کا دل گھبرا رہا ہے، میں جاؤں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی، تم واپس چلے جاؤ۔ علیزہ کہتے ہوئے جلدی سے گاڑی سے اتری اور ٹیکسی کو ہاتھ دے کر اس میں بیٹھ گئی۔ حمزہ ناسمجھی سے اسے دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکا کر گاڑی آفس کی طرف موڑ دی۔ تو ویورز، ایپیسوڈ نمبر 19 آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے سے آگاہ میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو نیکسٹ ایپیسوڈ کا کمنٹ ضرور کیجیے تاکہ نیکسٹ فردر ایپیسوڈ ہم جلدی اپلوڈ کرتے جائیں آپ کے لیے۔ جلدی ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ جلدی ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، چاہوں گا تجھے آخری سانس تک۔